الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو، تمام دوست احباب کو تہہ دل سے خوش آمدید. ہم الحمدللہ تعالی قرآنی انسائکلوپیڈیا کے بہت اہم موضوع الاخلاق الحسنہ کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس موضوع کے تحت جتنے موضوعات ہیں ان سب کو ہم انشاءاللہ الکریم ان کی صحبت سے فیض یاب ہو رہے ہیں. تو الاخلاق الحسنہ کے ذیل میں ہی یہ موضوعات جو ہم نے پڑھنا ہے، فضل الاعمال الحسنتی یعنی نیک اعمال کی فضیلت. اب حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم اپنے مومن بندوں کو ہر لحاظ سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اور مومن مردوں اور عورتوں کو اخلاق عالیہ کے اعلیٰ مقام پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ مومنین کے لیے سب سے بڑا ایک ماڈل جو ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کریم نے پہلے یہ گواہی دی کہ تمہارے لیے، بے شک تمہارے لیے سب سے بڑا ماڈل اخلاق حسنہ کا، اللہ کی پسند کا، اللہ کی محبوبیت کا سب سے بڑا ماڈل کون ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اور حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب ماڈل بنایا، اپنی محبوبیت کا، اپنی پسند کا، اپنی آرزو کا ماڈل بنایا، تو حضور علیہ السلام کی خود اخلاق عالیہ پر تربیت فرمائی. آقا علیہ السلام کے حیات طیبہ میں کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں فرمائی سوائے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ پاک نے الرحمن علم القرآن کہہ کر خود گواہی دی کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمان بن کر خود قرآن سکھایا ہے. تو جب اللہ نے خود قرآن سکھایا تو پھر اس کا اثر کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام کے حق میں خود اللہ پاک نے گواہی دی کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے حبیب، اے میرے تربیت کیے ہوئے میرے نور، میرے نبی، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تیرا رب ہی تجھے پیدا کر کے، تیری تربیت کر کے تو گواہی دے رہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ خلق عظیم کے بہت اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں. یعنی آپ کے اخلاق عالیہ ہر شخص سے پاک ہیں. اور یہ بھی قرآن نے گواہی دی کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق پورے کے پورے اللہ کے اخلاق ہیں، اس لیے کہ قرآن اللہ کے اخلاق کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خود قرآن سکھایا تو اپنے اخلاق حضور علیہ السلام کو سکھائے. تو پھر یقیناً یہ بات حق ہے کہ اخلاق عالیہ کا کامل نمونہ، اکمل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو حضور علیہ السلام اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں. تو پھر جو ان اخلاق کو اپنائے گا، ان اخلاق کو اپنی زندگی بنائے گا، جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو قرآن کے ہیں، تو پھر کون ہوگا؟ وہ بھی اللہ کا محبوب ہوگا، اور وہی مومن کامل ہے. یعنی جو ایمان والے، صحیح پختہ ایمان والے، کہ جن کے دلوں میں ایمان کی جڑ لگ گئی، اور جن کے دلوں میں عشق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درخت قائم ہو گیا، اور عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز بن گئے جو دل، تو ان کو اللہ پاک نے مومن کامل فرمایا ہے. کہ ایمان صرف اور صرف بن دیکھے عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. تو جن دلوں میں عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزن ہو گیا، اور اس کی بنیاد پڑ گئی، اور جتنا عشق بڑھتا جاتا ہے، ایمان بڑھتا جاتا ہے، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کامل مومن ہے.
تو اللہ رب العزت پھر ان مومنوں کی بھی تربیت اسی نہج سے فرما رہے ہیں، جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھ کے یا اپنے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتار کے حضور کو قرآن پر تربیت کیا، اسی طرح ہر مومن کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن پر تربیت فرما رہے ہیں۔ یہ ڈیوٹی اللہ رب العزت اپنے کلام میں اپنی زبان پاک سے عطا فرما رہے ہیں، اور اس کا کامل نمونہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں سمجھ کے آئی کہ مومن کامل وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں۔ عبادات، فقط عبادات انسان کو اعلیٰ نہیں بناتی، خدا کی قسم اخلاق عالیہ ہر انسان کو سب سے اعلیٰ بناتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف آیات، یہ جتنی آیات ہم پڑھ چکے ہیں اور ابھی پڑھنے والے ہیں مختلف صورتوں سے، تو ان کے اندر جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اخلاق کی بات دیکھتے ہیں، جو اخلاقی تربیت اللہ پاک فرما رہے، تو اس کا مخاطب صرف مومنین ہوتے ہیں۔ اس کا مخاطب یا ایھا الناس نہیں ہوتے، یا ایھا الذین اسلموا نہیں ہوتے، یا ایھا المسلمون نہیں ہوتا ہے، بلکہ کون ہوتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو ایمان والے یہ سمجھ جائیں کہ اخلاق عالیہ کی تربیت اللہ پاک ہمیں کیوں دے رہے ہیں کہ اللہ کو اعلیٰ اخلاق والے لوگ پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو ہمیشہ اعلیٰ اخلاق پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اعلیٰ اخلاق والے مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ تو اب ہم اس چیپٹر میں جو کچھ پڑھنے والے ہیں یہ بھی اخلاق حسنہ سے ریلیٹ ہے۔ اس میں ہے کہ نیک اعمال کی فضیلت، یعنی نیک اعمال کرنا بھی حسن اخلاق ہے، اور نیک اعمال کون کون سے ہیں اور برے اعمال کون کون سے ہیں، اس میں سب وضاحت ہو جائے گی۔ حرام عمل کون سے ہیں، حلال عمل کون سے ہیں، تو یہ ساری تربیت ہم دیکھیں گے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ خطاب کے لیے پکارتے ہیں وہاں مومنوں کو پکارتے ہیں۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ اخلاق پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت، اور اس میں نیک اعمال کی فضیلت میں سب سے پہلا جو ایک ٹاپک ہے الحیاء والغیرۃ، یعنی نیک اعمال میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ حیاء اور غیرت مندی، یعنی حیاء بھی نیک عمل ہے، غیرت مندی بھی نیک عمل ہے، اور یہ حسن اخلاق سے ہے۔ سورۃ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 151، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں اور خواہ وہ پوشیدہ ہوں۔ بے حیائی کے کام سب کو معلوم ہے کون سے ہیں، تو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ما ظہر منہا، جو ان میں سے ظاہر ہوں، وما بطن، اور جو چھپے ہوئے ہوں۔ اور اس میں مین جو بے حیائی کے کام ظاہر ہے، سب جانتے ہیں کہ جہاں بے پردگی کے ساتھ مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، اور جہاں گندی نظریں مردوں کی عورتوں کے جسموں پر پڑ رہی ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ محظوظ ہوا جا رہا ہو، اور عورتیں اپنی جسم فروشی کر رہی ہوں، اور ان کے لیے کوئی بھی غیرت نہ ہو، تو یہ سارے بے حیائی کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے وہ پوشیدہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ باطن کو بھی جانتا ہے۔ دوسرا حوالہ سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 26، اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم، اب یہ خطاب سارے بنی آدم سے ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک دیا جا رہا ہے، لائف کا ایک وے دیا جا رہا ہے، وے آف لائف دیا جا رہا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، قد انزلنا، آج ہم دیکھتے ہیں اس دور میں کہ شیطان نے جو سب سے پہلا وعدہ اللہ پاک سے فرمایا تھا لباس اتروانے کا، اللہ تعالیٰ جب آدم و حوا پر شیطان نے حملہ کیا تو سب سے پہلے حملے کے نتیجے میں کیا کیا؟ آدم اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس اتروا دیا۔
تو یہ لباس اتروانا شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے، اور اللہ سے کیا وہ وعدہ ہے کہ میں تیرے بندوں کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آ کے ان پر حملے کروں گا، ان کے راستوں میں بیٹھوں گا، حتیٰ یغیرن خلق اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی تخلیق کو بھی بدلیں گے اور اپنے لباس بھی اتاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری دعوت کیا ہے بنی آدم، اے اولاد آدم، تمہیں اتنی محبتوں سے پیدا کیا اور تمہارا ایک مجسم پیدا کر کے، ایک بشر پیدا کر کے، آدم پیدا کر کے، تو سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ فقعوا لہ ساجدین، کہ آؤ سارے فرشتے اس آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سب نے سجدہ کیا۔ تو یہ اللہ پاک نے آدم کو فضیلت عطا فرمائی، اور جب ابلیس نے اسی آدم پر بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا تو ابلیس نے کیا اثر ڈالا کہ اس آدم کا لباس اتروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، تیری عظمت یہ ہے کہ تجھے سارے فرشتوں سے افضل پیدا کیا، تو اب تیرا رب تجھے دعوت دیتا ہے کہ تجھے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قد انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے، علیکم، تم پر، لباسن، ایک لباس، یعنی لباس کی دعوت اللہ پاک نے سب سے پہلے دی ہے اخلاقیات میں، کہ تمہارا لباس کبھی جسم سے نہ اترے۔ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، یواری چھپائے، سوآتکم جو پردے کی جگہ ہیں، شرمگاہ ان کو چھپائے، اور وریشا، اور وہ تمہیں زینت بخشے۔ ریش کہتے ہیں عربی میں زینت کو، ریش داڑھی کو بھی کہا گیا، تو داڑھی بھی مرد کے چہرے پہ ایک زینت ہوتی ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند تھی تو مرد کو عطا فرمائی۔ تو ریش کا مطلب ہے زینت، تمہیں لباس عطا فرمایا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہیں زینت بخشے۔ اب لباس پہن کر جس میں جو زینت آتی ہے وہ لباس اتار کر کہاں آ سکتی؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یہ تو ایک ظاہری لباس ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک باطنی لباس بھی تمہیں عطا کیا، اور وہ کیا ہے؟ لباس التقویٰ، وہ ہے تقوی کا لباس، ذالک خیر، اور یہی بہتر ہے، یعنی تقوی اختیار کرو، ظاہر اپنے بدنوں کو ڈھانپ کر رکھو، یہ ابن آدم کی عظمت ہے، ابن آدم کی خوبصورتی ہے کہ ظاہری بدن کو ڈھانپ کر رکھو، اور باطنی لباس یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کیا ہے، اس پر بہت دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ تقوی نیکیاں کرنے کا نام نہیں، تقوی ہر گناہ کو چھوڑنے کا نام ہے، کہ اپنے ظاہر کو بھی باطن کو بھی ہر برائی سے، ہر گناہ سے پاک کر لو۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ ظاہر و باطن کے لباس سب اللہ کی نشانیاں ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 آپ نے پڑھی ہے۔ اب حوالہ نمبر 3 ہے اسی موضوع میں، حیا اور غیرت مندی کے بارے میں، اخلاق حسنہ کا موضوع۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ قل، اب فرما دیجئے، انما حرم، بے شک حرام کیا ہے صرف اللہ نے، ربی میرے رب نے، الفواحش بے حیائی کی باتوں کو۔ اب فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، یعنی جن جن باتوں کو حرام کیا ہے ترتیب وائز ساری آ رہی ہیں۔ نمبر 1، بے حیائی کی باتوں کو، ما ظہر منہا وما بطنا، جو ان میں سے کوئی ظاہر ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، والاثم، اور گناہ کی باتوں کو، اور گناہ کو بھی حرام کیا ہے، والبغی، اور ناحق زیادتی کو بھی حرام کیا ہے، بغیر الحق، ناحق زیادتی کو۔ اور یہ چوتھے نمبر پر یہ ان تشرکوا باللہ، کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ، شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ما لم ينزل بہ،
اس کو لم ينزل نہیں اتاری بھی اس کے ساتھ سلطانن کوئی دلیل اللہ پاک نے نہیں اتاری کہ وہ خدا ہے، خدا ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ، یہ حرام کیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر یہ کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ پر ما جو کچھ لا تعلمون جو تم خود بھی نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جو تم خود بھی نہیں جانتے، یہ چیزیں حرام ہیں بولنا، یعنی بے حیائی کی باتیں چاہے ظاہر ہو یا باطن، نمبر 1۔ نمبر 2 گناہ کی باتیں، نمبر 3 سرکشی کی باتیں، زیادتی کی بات، بغیر الحق کے ناحق زیادتی کسی پر کرنا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جس کے خدا ہونے کی کوئی دلیل نہیں، اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تم خود بھی نہیں جانتے، یہ حرام ہے۔ حرام کی ہر بات قرآن میں ظاہر ہے، اب خود سے اٹھ کے کہہ دینا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی، تو یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھی جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ آگے یہ سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 33 ہم نے پڑھی، آگے حوالہ نمبر 4 ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمر حکم دیتا ہے بالعدل ہر ایک کے ساتھ عدل کرنے کا، والاحسانی اور احسان کا حکم دیتا ہے، وإیتاء اور عطا کرنے کا، ذی القربى رشتہ داروں کو اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا حکم دیتا ہے، یعنی نمبر 1 ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، نمبر 2 قرابت داروں کو عطا کرتے رہنے کا حکم دیتا ہے، وینہا اور روکتا ہے عن الفحشاء والمنکر اور وہ بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع کرتا ہے، ینہا روکتا ہے، منع کرتا ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، والبغی اور سرکشی کے کاموں سے، یعظکم وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم خوب یاد رکھو ان باتوں کو۔ یہ بھی تربیت ہے مومنین کی کہ مومنین کی فطرت میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، اور مومنین کی فطرت ان باتوں سے خالی نہیں ہونی چاہیے جن باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ یہ سورۃ النحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 90۔ آگے حوالہ نمبر 5 ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ وَلَا تَقْرَبُوا اور قریب بھی نہ جاؤ، الزنا زنا کے، بدکاری کے قریب بھی مت جانا۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرنا، زنا نہ کرنا تو بہت آگے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے روکا کہ قریب بھی نہیں جانا۔ قریب کیسے جایا جاتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ قریب جانے سے مطلب ان اسباب کو پیدا کرنا جن کے نتیجے میں زناکاری سرزد ہو جائے، اور وہ اسباب کیا ہوں گے؟ وہ اسباب عورت کا بے پردہ ہو کر باہر نکلنا، غیر مردوں کی گندی نظروں کا نشانہ بننا، اور بال کھلے چھوڑ کر گندے لباس پہن کر بازاروں میں نکلنا، مارکیٹس میں جانا، اور اتنی بے حیائی کی صورت میں مردوں کے سامنے آنا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہر مرد تو پاک نہیں ہوتا، ہر مرد کی نظر تو پاک نہیں ہوتی، یہاں کثرت شیطانوں کی ہوتی ہے۔ یہ قرآن بھی ہمیں کہتا ہے کہ ایمان والے کم ہوتے ہیں، گمراہ زیادہ ہوتے ہیں ہر مقام پر، تو عورت اگر بچے گی زینت کرنے سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ابھی ہم پڑھیں گے وہ آیات کہ جب زنا سے بچنے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مرد سے کہا نگاہیں نیچی رکھیں، اور پھر عورت سے بعد میں کہا کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب مرد کو حکم کیوں دیا نگاہیں نیچی رکھنے کا؟ کہ عورت ننگی بن سور کے اس کے سامنے آ سکتی ہے،
لیکن مرد اگر نگاہ نیچی رکھے گا تو پھر بے حیائی اور فساد پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ اسباب ہیں زنا کے قریب جانے کے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب سے روکا۔ ولا تقربوا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ تم زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشۃ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اور اس کی سزا، کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ اللہ پاک نے اس کی سزا 100 کوڑے رکھی ہے۔ اتنی سخت سزا اس جرم کی ہوتی ہے، جرم معاشرے میں سب سے قبیح جرم ہوتا ہے، سب سے برا جرم ہوتا ہے۔ اسی طرح چوری کرنا ہے تو چوری کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو ہاتھ کاٹنا کتنی بڑی سزا ہے، اس کا مطلب چوری کرنا بہت بڑی سزا ہے، معاشرے کی امن و سکون کے خلاف ہے۔ تو اللہ پاک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں امن و سکون ہو، فساد سے خالی ہو، اور اتنی وہاں پہ محبتیں ہوں اور اطمینان قلب ہو، کوئی بھی دوسرے سے دکھی نہ ہو، اور ہر گناہ کا کام جو ہے وہ معاشرے میں نہ ہو، جس سے معاشرہ صاف ستھرا بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے، طہارت پسند ہے، پاکیزگی پسند ہے، اخلاق حسنہ پسند ہے۔ تو یہ ساری باتیں جس معاشرے میں ہوں گی وہ معاشرہ دنیا میں ہی جنت ہوگا۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اپنے رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونے سے خوف زدہ رہے، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور ان 2 جنتوں سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ ان کی دنیا بھی جنت ہے، ان کی آخرت بھی جنت ہے۔ اور جو اس کے برعکس چلیں گے پھر ان کی دنیا جنت کیسے ہوگی؟ ان کی دنیا تو جہنم ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم زنا بدکاری کے قریب بھی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یہ سورۃ الاسراء، سورۃ نمبر 17، آیت نمبر 32۔ حوالہ نمبر 6، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یحبون، پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور ایسے بہت سارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اہتمام ہوتے ہیں، بڑے بڑے خرچ ہوتے ہیں میڈیا پر اور بغیر میڈیا کے بھی، کہ بے حیائی کے کاموں کو ترویج دینے کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے، آمنوا جو ایمان والے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے بہت برا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی۔ اور واللہ یعلم، اور اللہ تعالی جانتا ہے ایسے لوگوں کے عزائم کو۔ کس کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایسے لوگوں کے عزائم کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ جو بے حیائی پھیلاتے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے تنبیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوشش کی کہ بے حیائی کو پھیلائے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نعوذ باللہ من۔ اگر اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو چیخیں مار مار کے مر جائیں کہ اس کو ہم کیسے سہیں گے۔ اور دنیا میں بھی ان کے لیے ذلتوں کا عذاب ہے، لعنتوں کا عذاب ہے، اللہ کی بارگاہ سے، فرشتوں کی طرف سے، انسانوں مومنوں کی طرف سے لعنتوں کا عذاب ہے، جو بے حیائی کو پھیلانے کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ پاک سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہ سورۃ النور، سورت نمبر 24 ہے، آیت نمبر 19 جو بھی ہم نے پڑھی ہے۔ تو سورہ نور جو ہے یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان میں یہ پوری سورہ پاک اتاری گئی ہے، کہ جس میں آپ کے اوپر منافقین کی طرف سے ایک تہمت لگائی گئی۔ تو اس تہمت کی برات کا اعلان جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بلکہ اللہ پاک کی وحی نے فرمایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ بیوی بھی ہیں، حضور کی عزت بھی ہیں، حضور کی شان بھی ہیں، اور آپ کی ذات پر تہمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تہمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی حرف آنا، نعوذ باللہ، وہ اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی، اس لیے اس کا جواب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عطا فرمایا۔ آپ کی برات کا حالانکہ حضور بھی جانتے تھے، آپ تو حضور کی محبوبہ تھیں، لیکن اس برات کا جواب اللہ پاک نے دیا، اس تہمت کا جواب برات کی آیات کے ساتھ۔ اور یہ پوری سورہ مبارکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں اتاری گئی، اور اس میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی اصلاح اتنے شاندار طریقے سے کی گئی کہ خواتین کو ان کا مقام بتا دیا گیا اور مردوں کو ان کا مقام بتا دیا گیا، اور خدا کی قسم جس مقام کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے مرد اور عورتیں، تو وہ دنیا کے کسی میدان میں فیل نہیں ہو سکتے، اور دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی، آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو اس میں سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک نے یہ ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ بے حیائی کو پھیلاتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے حوالہ نمبر 7 ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ بھی سورہ نور کا ہی ایک تحفہ ہے، جس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط اگر ہو جائے کہیں پر تو پھر کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کو فیس کرنا ہے، اور کس طرح سے وہاں سے خواتین نے گزرنا ہے، اور کس طرح سے اپنے آپ کو عورت کا کتنا پردہ فرض ہے اور مرد کو کس طرح سے رہنا، یہ سارا اللہ پاک نے اس میں ہمیں سمجھا دیا، اور جو اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ اللہ کے محبوب کا مقام ضرور پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، للمؤمنین، آپ دیکھیں مومنوں سے فرمایا گیا، ہر انسان سے نہیں، ہر مسلمان سے نہیں، بلکہ مومنین سے۔ آپ فرما دیجئے للمؤمنین، مومنین سے، یغضوا من ابصارہم، یغضوا کہ وہ جھکا کر رکھیں، نیچی رکھا کریں، من ابصارہم اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں، یعنی سامنے خواتین اگر موجود ہیں تو حیا کے ساتھ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کیا کریں اپنی شرمگاہوں کی، یعنی پہلے آنکھوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا اور پھر شرمگاہوں کی حفاظت کا۔ اس کا مطلب آنکھ اگر بھٹکے گی تو یہ سبب ہوگا بے حیائی کا، پھر شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں رہے گی، اگر آنکھ بھٹکے گی تو پھر سب کچھ بھٹکے گا۔ ذالک ازکیٰ لہم، اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے مرد سے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے، عورتوں کی طرف بھیجا نہیں دیکھنا، اور نہ ہی ان کے زینت پر سنورنے پر نظر ڈالنی ہے۔ اگر فرض کریں کوئی بہت پارسا عورت آپ کے سامنے آئی تو اس کی طرف بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا، جو حجاب میں ہے، پردے میں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کا بھی حکم نہیں، اور جو ہے ہی بے غیرت اور بے غیرتی کا نشانہ بنی ہوئی تو اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو پھر نظر بھٹک جائے گی، اور جب نظر بھٹک گئی پھر دل بھی بھٹک گیا۔ تو ہر صورت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا تاکہ وہ بے حیائی سے بچ سکیں۔ ذالک ازکیٰ لہم، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑی پاکیزہ بات ہے۔ ازکیٰ یعنی پاک مرد کون ہوا جس نے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا اور کسی غیر محرم پر بلا وجہ نظر نہیں ڈالی، گندی نظر نہیں ڈالی، اللہ کے حکم کی پابندی کی، تو وہ پاک مرد ہے۔ اور ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، خوب آگاہ ہے، بما یصنعون، جو کچھ یہ کرتے ہیں ان سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنات سے یعنی مومن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پہلے مردوں کو حکم دیا اور پھر عورتوں کی طرف۔ آپ فرما دیجئے مومن عورتوں سے، نمبر 1، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ جھکا کر رکھیں اپنی نظریں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نمبر 2، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ اگر نظر بھٹکے گی تو پھر دل بھٹکے گا، اور جب دل بھٹکے گا پھر ہر بے حیائی آسان ہو جائے گی، نعوذ باللہ منہ۔ اور نمبر 3، یعنی پہلے نگاہ نیچے رکھنی ہے، شرمگاہ حفاظت کرنی، یعنی جو پردے کی چیزیں ہیں ان کو
چھپا کے رکھنا ہے۔ اور نمبر 3 ولا یبدین زینتہن، سب سے اہم بات جو دیکھ لیں کہ جہاں سے سارا فساد پیدا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ولا یبدین، اور وہ ظاہر نہ کیا کریں زینتہن، اپنی آرائش اور زیبائش کو۔ عورتوں نے جو زیبائش و آرائش کی ہوتی ہے اس کو ظاہر نہ کیا کریں بلکہ چھپا کے نکلے باہر، اور الا سوائے اس کے ما ظہر منہا، جو اس میں سوائے اس حصہ کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، الا سوائے ما اس حصہ کے جو ظاہر ہوتا ہے منہا اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ، اب یہ 3 حکم تھے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا سوائے اس حصہ کے جو ظاہر ہے، یہ ہاتھ ہیں پاؤں ہیں بس۔ اور عمرہ کے احرام میں، حج کے احرام میں چہرہ بغیر ڈیکوریشن کے، بغیر میک اپ کے، چہرہ سادہ، ہاتھ، ہتھیلیاں اور پاؤں کی ہتھیلیاں، عورت کے لیے اتنا صرف ظاہر جو ظاہر ہوتا ہے لباس میں سے وہ صرف ظاہر کر سکتی ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، یہ چوتھا حکم، وَلْيَضْرِبْنَ، اور وہ ڈالے رہا کریں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنے سروں پر اوڑے ہوئے دوپٹے یا چادریں، یعنی سر کے اوپر جو چادر بڑی سی اوڑی ہوئی ہے اس کو خمار کہتے ہیں، جس کی جمع خمر۔ خمرہن، اپنی چادریں اوڑے رکھا کریں، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں اور سینوں پر، اپنے گریبان پر بھی اور سینے پر بھی وہ چادر ڈال کر رکھیں۔ یہ پردہ عورت کا بتایا جا رہا ہے قرآن کے حوالے سے، اور یاد رکھیں یہ فرض پردہ ہے، فرض، اس سے تھوڑا سا سرکنا بھی حرام ہے۔ یہ چوتھا نمبر، ولا یبدین زینتہن، پھر دوبارہ ریپیٹ فرمایا کہ لا یبدین، ظاہر نہ کیا کریں، زینتہن، اپنی آرائش اور زیبائش کو، اپنے بناؤ سنگار کو کسی پر ظاہر نہ کریں، الا سوائے لبعولتہن، اپنی شوہروں کے۔ یہ سورہ نور ہمیں بتا رہی ہے جس میں عورت کے پردے کا واضح آرڈرز نافذ ہو گئے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، یعنی وہ زینت جو صرف شوہر دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس زینت کو آج کے دور میں فوٹوگرافرز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، غیر مردوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم آج کے دور میں جو اس گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، یعنی صرف شوہروں کے لیے، او آبائہن، یا اپنے باپ دادا کے لیے، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا، اپنے باپ دادا کے لیے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں، او بنی اخوانہن، یا اپنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے، یعنی شوہر کے پہلی بیوی سے کوئی بیٹے ہیں، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھانجوں بتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن، یا ان ہم مذہب مسلمان عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو ہم مذہب بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، او ما ملکت ایمانہن، یا جو اپنی مملوکہ باندیاں ہیں، ملکت مملوک ہیں، ایمانہن اپنے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہے، یعنی مملوکہ سے مراد زر خرید باندیاں ہیں ان کے سامنے، ابھی تابعین، یا مردوں میں سے وہ خدمت گزار، تابعین وہ خدمت گزار، غیر اولی الاربتی، جو خواہش و شہوت سے خالی ہیں، غیر اولی خالی ہیں، الاربتی خواہش اور شہوت سے خالی ہیں، یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں جو اب نارمل قسم کے کہ جن کے اندر کوئی خواہش نفس نہیں ہوتی، ان کو خواہش کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ان کے سامنے کر سکتے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے مجبوری ہو تو، اب الطفلی، یا وہ لڑکے یا وہ بچے جو کم سن ہیں، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو اپنی کم سنی کے باعث لم یظہروا ظاہر نہیں ان پر،
अला औरात निसा, वो बच्चे अपनी कम सिनी के बायस अभी औरतों की पर्दा वाली जगहों से आगाह नहीं है, उनको पता नहीं कि औरत का पर्दा कहाँ कहाँ होता है, तो उनके लिए उनमें कशिश नहीं है, उनके लिए जायज़ है उनके सामने आना। वला यज़रिबना, फिर अगली बात अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वला यज़रिबना, और ना मारे बेअर्जुलिहिन्ना, अपने पाँव, और ना अपने पाँव चलते हुए ज़मीन पर मारे, युअलमा, ताकि ज़ाहिर हो जाए, मा युखफीना, जो छुपा हुआ है, मिन ज़ीनतिहिन्ना, उनकी आराइश, उनका बनाओ संगार पैरों की छनकार से ज़ाहिर ना हो जाए। यानी बाज़ लोगों को आदत है ना, होती है कि वो झांझरे पाँव में पहनना और टिक टिक करके चलना, ये एड़ी पहनना, एड़ी वाला हील वाला जूता पहना और मर्दों के अंदर से टिक टिक करते जा रही हैं, तो ये भी हराम है। इस एड़ी की आवाज़ भी मर्दों के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसमें भी फसाद पैदा हो सकता है, मर्द के दिल में कशिश पैदा हो सकती, और फिर झांझरों में तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ये भला यदरिबना भी अर्जुलिहिन्ना, और अपने पाँव को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मार कर न चले, लियुअलमा, ताकि ज़ाहिर ना हो, मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, पैरों की छनकार से उनका वो संगार मालूम ना हो जाए जिसे वो हुक्म शरीयत से पोशीदा किए हुए हैं। यानी हुक्म शरीयत से पोशीदा भी है लेकिन पाँव की छनकार से ज़ाहिर हो रहा है, ये भी हराम है। वतूबू इलल्लाहि जमीआ, और अल्लाह से तौबा करो सारे मिलकर, अय्युहल मुमिनूना, ऐ ईमान वालो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम दोनों जहां में फलाह पा जाओ, ताकि तुम इन अहकाम पर अमल पैरा होकर दोनों जहां में फलाह पा जाओ। तो कसरत से अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, माफ़ी मांगना, इस्तिग़फ़ार करना, ये भी इंसान को तौफीक मिलती है इस काम से, कसरत तौबा से, कसरत इस्तिग़फ़ार से ये तौफीक नसीब होती है इस आयत के हवाले से कि वो बुरे कामों को छोड़कर नेक कामों की तरफ आ जाता है, अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करता है, और फिर उसके लिए दोनों जहां की फलाह जो है वो मुकद्दर बन जाती है। अब ये मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए सारे अहकाम थे जो अल्लाह पाक ने बयान फरमा दिए कि उन्होंने मुआशरे के अंदर किस तरह से रहना, कितना पर्दा करना और कितना नहीं। अब औरतों का पर्दा अच्छी तरह से ज़ाहिर हो गया। हवाला नंबर 8 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ईमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुल्म मिनकुम सलास मर्रात। यहाँ पर एक और बहुत अहम मौजू जो है अल्लाह पाक तरबियत फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ये भी देखिए ईमान वालों से खिताब है। लियस्तअज़िनकुम, के चाहिए कि इजाज़त ले तुमसे, अल्लज़ीना, वो लोग, वो ज़ेर दस्त, मलकत ईमानुकुम, जो गुलाम और बांदियाँ हैं तुम्हारे, वो तुमसे इजाज़त ले। वल्लज़ीना, और वो लोग, वो बच्चे, लम यबलुगुल हुल्मा, लम यबलुगु, जो नहीं पहुँचे अभी, अल हुलुमा, अक्लमंदी की उम्र तक, यानी जो बच्चे अभी जवान नहीं हुए वो भी इजाज़त लें। मिनकुम, तुम में से, सलास, और हैं वो तुम्ही में से, यानी तुम्हारे ही बच्चे हैं अभी जवान नहीं हुए, वो भी इजाज़त लें सलास मर्रातिन, 3 औकात में, यानी 3 औकात में, वो चाहे गुलाम बांदियाँ हों या अपने बच्चे हो अभी जवान भी नहीं हुए, उनको 3 औकात में इजाज़त लेकर अंदर आना चाहिए। नंबर 1, मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र, एक नमाज फ़ज्र से पहले, वहीना तज़ाऊना सियाबकुम मिन ज़हीरती, और दूसरे, हीना, जब, तज़ाऊना, तुम उतारते हो, सियाबकुम, अपने कपड़े, मिन ज़हीरती, दोपहर के वक्त आराम करने के लिए ऊपर के कपड़े उतार देते हो, तो उस वक्त भी बगैर इजाज़त के अंदर ना आए। व मिन बाद सलातिल इशा, और तीसरे नमाज इशा के बाद जब तुम आराम गाहों में चले जाते हो उस वक्त भी इजाज़त लिए बगैर अंदर ना आए। सलास औरातिल लकुम, ये 3 पर्दे के औकात हैं तुम्हारे लिए, ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुन, इसमें इन औकात के अलावा, लैसा नहीं, अलैकुम, तुम पर,
ولا علیہم اور نہ ان پر جناحن کوئی گناہ بعدہن ان اوقات کے علاوہ، پھر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ طوافون، کیونکہ بقیہ اوقات میں وہ کثرت سے آتے جاتے ہیں لیکن تمہارے سامنے، بعضکم علی بعضن ایک دوسرے کے پاس، یعنی وہ تمہارے سامنے کثرت سے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، تو ان اوقات میں، ان 3 اوقات کے علاوہ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ وہ آ جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح واضح فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں بچے، منکم تم میں سے، الحلم عقل مندی کی عمر کو، اور جب تم میں سے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پھر وہ اجازت لیں، کما جیسے استأذن اجازت لیتے رہے، الذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ اور جب تم میں سے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں، وہ تمہارے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے دیگر بالغ افراد اجازت لیتے رہے تھے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کذالک اسی طرح، یبین واضح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا اور حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء، اور وہ بوڑھی خانہ بدوش عورتیں، خانہ نشین عورتیں، القواعد کا مطلب ہے خانہ نشین، بیٹھ رہنے والی، گھروں میں بیٹھ رہنے والی، من النساء عورتیں، اللاتی جو کہ لا یرجون، جو رجوع نہیں رکھتی، خواہش نہیں رکھتی، نکاح کرنے کی، یعنی اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ ان کو نکاح کی خواہش نہیں ہے، شوہر ان کے نہیں ہے، اور دوسرے نکاح کی ان کو خواہش نہیں ہے، فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی حرج نہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یضعن، کہ وہ اتار لیں، ثیابہن، اپنے اوپر سے ڈھانپنے والے اضافی کپڑے، جیسے ایک تو لباس پورا پہنا ہوا ہے اور اوپر سے پھر وہ ٹوپی والا برقع بہت بڑا پہنا ہوا ہے، یہ بہت بڑی چادر اوڑی ہوئی ہے، جس سے اس بوڑھی عورت کو یعنی مشکل ہو رہی ہے چلنے میں، باہر اندر آنے جانے میں، تو مشکل کی صورت میں اجازت ہے، تو اس لیے وہ اتار سکتی ہے اوپر کے اضافی کپڑے کو۔ جس کو نکاح کی خواہش نہ، یہ بھی شرط ہے ساتھ کہ اس کے دل میں نکاح کی خواہش اب نہیں رہی، یعنی کوئی حوث یا شہوت یا کوئی خواہش اس کے دل میں نہیں رہی۔ فلیس علیہن جناح، تو اس پر کوئی حرج نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتار لیں اپنے اوپر سے اضافی اوڑے ہوئے کپڑے، اور اس میں بھی ایک شرط ہے، غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ اپنی آرائش کو ظاہر کرنے والی نہ بنے، غیر نہ بنے، متبرجات ظاہر کرنے والی، بزینت اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ بنے، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ مزید پرہیزگاری اختیار کریں تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی اگر یستعففنا کا مطلب کہ وہ پاک باز رہیں، یعنی اوپر سے جو اضافی کپڑے اوڑے ہوئے ہیں وہ بھی نہ اتاریں، ان کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ڈھک کے رکھیں، جیسے بہت ساری پاک بیبیاں دیکھی ہیں کہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، ان سے کہا بھی جائے کہ برقع اتار دیں لیکن وہ نہیں اتارتی، اور اپنی اوڑھنی اوڑے رکھتی ہیں، چاہے مشکل میں ہوں، جس طرح بھی ہوں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ بھی سورہ نور سورت نمبر 24 ہے، آیت نمبر 58 تا 60، 3 آیات۔ اگلا حوالہ نمبر 9 ہے، یا ایھا الذین آمنوا،
لا تدخلوا بیوت النبی، یہ بڑا اہم موضوع ہے یہ اس حوالہ میں کہ ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کا سب سے پہلا زینہ ہے اور سب سے اہم موضوع ہے ادب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ادب وہ ایک اہم موضوع ہے کہ جس کو اللہ پاک نے خود سکھایا ہے، حالانکہ چھوٹے بڑے کا ادب سکھاتے ہیں، یہاں بڑا خدا اللہ اکبر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا گھر کا ادب سکھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ اخلاق حسنہ کا سب سے اہم پہلو ہے۔ جس کے پاس یہ پہلو ہے وہ سمجھے مومن کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہونا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا سوائے اس کے ان یؤذن لکم کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ان یؤذن لکم کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام کھانے کی طرف، یعنی حضور علیہ السلام اپنے در اقدس پہ بلا کر تمہیں کھانا کھلانا چاہیں تو اس کے علاوہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو۔ اور وہ بھی اس میں بھی شرط ہے کہ کس طرح سے داخل ہو وہ کہ غیر ناظرین انہ، کہ وہاں جب تم بلائے جاؤ تو اس وقت اندر آیا کرو جب کھانا، یعنی غیر ناظرین، اور انتظار نہ کرو، اس میں نظر نہ رکھو اناہو کھانے کے پکنے کی طرف، کھانے کے پکنے والے برتن کی طرف تمہاری نظر نہ ہو کہ اس انتظار میں تم بیٹھو کہ جلدی جلدی کھانا پک کر ہم کھائیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ لیکن اذا دعیتم، یعنی اس طرح نہ داخل ہوا کرو جب تمہیں بلایا جائے، اذا دعیتم ولیکن، اور لیکن اذا دعیتم جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا پھر تم داخل ہوا کرو اندر، اور اس سے پہلے ہی جا کے بیٹھ کے تو کھانے کے برتن کی طرف دیکھ کر انتظار نہ کیا کرو۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو وہاں سے اٹھ کر فوراً منتشر ہو جایا کرو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھنے والے نہ بنو، لا مستأنسین، نہ دل لگا کر بیٹھے رہنے والے بنو، لحدیث کسی بات میں، یعنی وہاں بیٹھ کر دل لگی کی باتیں نہ کرتے رہو، یہ بھی ادب رسول پاک، بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے اور اللہ پاک سکھا رہے ہیں۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یقیناً تمہارا ایسے دیر تک بیٹھے رہنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، استغفر اللہ، اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذرہ تکلیف بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ادب سب سے بڑا حق ہے، اور حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ دینا یہ سب سے بڑا حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے، کیا فرماتے کہ ان ذالکم، بے شک یہ بات، کان یؤذی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی، مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا سے تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ حضور اتنا حیا فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہتے، بلکہ مسکرا کے تمہاری طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ یستحیی منکم، تم سے حیا فرماتے ہیں، واللہ لا یستحیی، مگر سنو اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا، اور نبی کا ادب وہ حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے۔ اللہ پاک حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ من الحق ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور یہاں پر حق بات کون سی ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے، اور حضور کو تکلیف نہ دینا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور آگے دوسری بات آ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو،
اذا جب سألتموہن، ہن سے مراد ازواج مطہرات سے متاعن کوئی سامان مانگو، فاسألوہن تم مانگا کرو ان سے، من ورائے حجاب پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر، ذالکم اطہر لقلوبکم یہ پاکیزہ بات ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے بھی بڑی طہارت کی بات ہے، وما کان لکم اور تمہاری لیے جائز نہیں، ہرگز جائز نہیں، ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تکلیف پہنچاؤ، یہ تمہارے بالکل جائز نہیں۔ یعنی یہاں پر یہ مراد ہوا کہ ازواج مطہرات کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے بات کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ اور یہ بھی تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ان تنکحوا کہ تم نکاح کرو ازواجہ آپ کی بیویوں سے، من بعد ہی آپ کے وصال مبارک کے بعد، اگر حضور علیہ السلام وصال فرما جائیں تو آپ کی بعد آپ ابد تک کبھی بھی آپ کی بیویوں سے نکاح نہیں کرو، ابدا ابد تک۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اگر نبی کی بیوی سے کوئی نکاح کی بات کرے۔ تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے جو اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں۔ ایک حوالہ یہ سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 53۔ اب یہ اس ٹاپک کا آخری حوالہ جو ہے حوالہ نمبر 10، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو، أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا کہ جنہوں نے برائیاں کی جو بھی عمل کیے وہ برے کیے ان کو بدلہ دے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور ان لوگوں کو جنہوں نے بہت اچھے عمل کیے ان کو بہت اچھا بدلہ دے، نیکیوں کا اجر عطا کرے۔ الذین وہ لوگ یجتنبون جو اجتناب کرتے ہیں، کبائر بڑے گناہوں سے، الاسم گناہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، الا اللمم جو لوگ چھوٹے گناہوں اور لغزشوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بخشش کی بڑی گنجائش رکھنے والا ہے۔ ان ربک واسع المغفرۃ بے شک آپ کا رب بہت گنجائش رکھنے والا ہے مغفرت کی۔ هو اعلم بکم وہ تمہیں خوب جانتا ہے، اذ انشأکم من الارض جب اس نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ اور جب تم زمین سے تمہیں پیدا کیا تب بھی وہ تمہیں جانتا تھا، تمہارا وجود بھی نہیں تھا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ اور جب تمہیں ماں کے پیٹ میں جنین کی صورت میں رکھا، یعنی وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہاری زندگی کی ابتدا اور نشو و نما زمین میں یعنی مٹی سے کی تھی، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین یعنی حمل کی صورت میں تھے، اذ انتم اجنتن جب جنین تھے حمل تھے، فی بطون امہاتکم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، فلا تزکوا انفسکم پس تم اپنے آپ کو بڑا صاف اور پاک مت جانا کرو اور ظاہر کیا کرو، وہ اعلم بمن اتقی وہ اصل پرہیزگار وہ خوب جانتا ہے کہ کون اصل پرہیزگار ہے۔ تو یہ ساری دعوتیں اللہ پاک نے مومنین کے لیے رکھی ہیں۔ یہ سورۃ النجم سورت نمبر 53 آیت نمبر 31 تا 32، تو اس میں بھی اللہ پاک نے یہ ایک اخلاق رذیلہ یعنی خود کو بہت بڑا سمجھنا، پاک سمجھنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا کہ جب تم مٹی سے تمہاری نشو و نما ہو رہی تھی اور ماں کے پیٹ میں رحم کی صورت میں بھی میں تمہیں جانتا تھا تمہاری خصلت کیا ہے، اور پھر جب دنیا میں آئے ہو تب بھی، تو پھر خود بخود اپنے آپ کو اتنا پارسا بڑا نہ سمجھا کرو، اللہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی اور کون زیادہ پرہیزگار ہے۔ بس عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مومنین خوش نصیب مومنین کاملین
کو ہر اخلاق حسنہ کی دعوت دیتے ہیں، اور مومن کامل ہے ہی وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور اخلاق کے سارے پہلو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر پہلو کو اپنی زندگی میں ڈالیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگیں ہر وقت نفس و شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ اور آج کے لیے ہمارا سبق مکمل ہوا، اور انشاءاللہ الکریم اگلا سبق ہمارا نیکسٹ ویک میں ہوگا، پیر منگل بدھ۔ اور یہاں پر میں عرض کر دوں کہ پیر والے دن حضور سیدی قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، دوسرا عرس مبارک ہے، تو اس میں آپ سب کو دعوت بھی ہے، تشریف لائیں۔ بروز پیر 29 نومبر اور 23 ربیع الثانی شریف بعد نماز مغرب محفل پاک کا آغاز ہوگا، اور عرس ہوگا جیسے اللہ والوں کا عرس ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سارے اس میں تشریف لائیں، تو پھر اس دن بھی کلاس نہیں ہو سکے گی، تو اس سے اگلے دن انشاءاللہ کلاس لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔